بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ صحابہ سارے منتظر خلافت عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ سارے پریشان۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ نہ رہ سکے، ایک نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ بانٹتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفاء سے نوازا، تو آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقرب میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت نافع اور شمشیر تاج، عصا، حج و عمرہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔